تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اور محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں عقیدت و محبت پیش کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و صحابک یا راحت العاشقین. حضرات محترم، یہ محفل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سجائی اور بسائی اور رچائی گئی ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کو دعوت نہ دے کے ہم عاشقان غوث الورا ہیں، غلامان غوث الورا ہیں، سب گھر والے بیٹھ کر اپنے سیدی مرشدی آقائی و مولائی سیدی سرکار غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. والدی ماجدی حضرت الحاج محمد جعفر احمد صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کی اس دولت کدے پر اس جعفری ہاؤس میں بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ والوں کو یاد کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل بابرکت کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول و معون عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں فضیلتیں سرکار غوث اعظم کی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اسی طرح رب نے میرے غوث اعظم کو سید الاولیاء بنایا، امام الاولیاء بنایا. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا، میرے غوث اعظم سر سے پیر تک کرامت ہی کرامت. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر جیلان سے بغداد جا رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد کے سرحد پر روک لیا گیا کہ غوث اعظم اب اس بغداد کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالوں وہاں قیام فرمایا. اس کے بعد آواز کون روکتا ہے سرکار غوث اعظم کو؟ سرکار غوث اعظم کو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے. پھر کچھ سال کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آواز آتی ہے کہ اب واپس بغداد جا سکتے ہو. شہر بغداد سرکار غوث اعظم واپس پھر تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں تو ایک اللہ والے کے مکان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ والے اس وقت مفتی اعظم تھے شہر قاضی شہر سے بغداد شریف کے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا، جب دستک دی دروازے پر گیٹ پر، تو اندر سے آنے والا لالٹین لے کر آ رہا ہے، چراغ لے کر آ رہا ہے. لیکن جب دیکھا کہ عبد القادر جیلانی ہے، دروازہ بند کر دیا. صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے دروازہ کھلتا ہے. رات بھر سرکار غوث اعظم گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں. آنے والا وہی شخص ہے، دروازہ کھولتا ہے، لالٹین ہاتھ میں ہے، اور دو جملہ دیتا ہے غوث اعظم کو کہ غوث اعظم آج سے یہ شہر تمہارا ہے اور شہر کے لوگ تمہارے ہو، اور تمہیں غوث اعظم بغداد کی بادشاہت مبارک ہو، غوث اعظم تمہیں ولایت مبارک ہو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے سرکار غوث اعظم کا سکہ پورے بغداد میں چلنے لگا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
9 سال تک خدمت دین درس و تدریس میں مبتلا رہے۔ سرکار غوث اعظم دینی خدمات درسیات میں آپ مکمل، جب آپ فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے، سرکار غوث اعظم فضیلت کا کورس کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم مفتی ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم مفسر ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کھا سکے۔ سرکار غوث اعظم روایت کے مطابق ہے کہ سرکار غوث اعظم 27 روز کے بھوکے رہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث اعظم کو جب لگا کہ میری جان جا سکتی ہے، غربت بہت زیادہ ہے اور اگر میں کچھ نہ کھایا تو میری جان ہلاک ہو جائے گی، تب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بغداد شہر میں ایک جگہ ہے جہاں لنگر بٹ رہا ہے اور وہاں غریبوں فقیروں کا انتظام رہتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لنگر کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ 40 سے زیادہ فقیر وہاں دونے چاٹ رہے ہیں جس کو لوگوں نے کھا کے پھینک دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت جواب دیتی ہے اندر سے، اور سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے لیے انتظام نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن غسل ورا منانے والوں، چاہے ابو بکر بھائی کی شکل میں آپ ہوں یا خالد بھائی کی شکل میں ہوں، شمیم بھائی کی شکل میں ہوں، نسیم بھائی کی شکل میں ہوں، حضرت مولانا حامد رضا صاحب قبلہ کی شکل میں ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی جوانی سے سبق سکھایا ہے۔ حرام حلال میں فرق کرو، جائز ناجائز میں فرق کرو، رب کی رضاعت تبھی حاصل ہوگی، رب کی قربت تبھی ہوگی جب ہم حرام کاموں سے دور رہیں گے، جب ناجائز رزق سے حرام کام سے دور رہیں گے اور کسی کے جو ہے مال کو ہم غصب نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قربت اپنی دے گا، انشاءاللہ رب کی قربت اختیار ہوگی۔ سرکار غوث اعظم جو عمر 18 سال ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 دن کے بھوکے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں آتے ہیں، اس لیے غوث اعظم نے ہمیں پیغام دیا، میرے چاہنے والوں اگر تم میرا جشن مناتے ہو یا قادری لکھتے ہو، مجھے یا غوث المدد کہہ کر پکارتے ہو، تو جب مجھے بھوک تڑپاتی تھی تب میں مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسافر ہے جس کو غوث اعظم پہچان نہیں رہے ہیں، وہ چند روٹیاں لیے اور شوربہ لیے کھا رہا ہے۔ جب غوث اعظم اس کی طرف دیکھتے تو جب وہ لقمہ توڑتا منہ کھولتا تو جیسے جیسے وہ منہ کھولتا ویسے غوث اعظم بھوک کی وجہ سے اپنا منہ کھولتے۔ آنے والا سمجھ گیا یہ بچہ بہت زیادہ بھوکا ہے، آنے والے نے کہا کہ آپ آ کے میرے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ 3-4 مرتبہ کہنے کے بعد پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دسترخوان پر آتے ہیں۔ جب 2-4 لقمہ سرکار غوث اعظم کھا لیتے ہیں تب آنے والے سے غوث اعظم فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ تب وہ کہتا ہے مسافر میں جیلان شہر سے آیا ہوں اور اسی بغداد میں ایک بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کام ہے؟ تو بتایا اس مسافر نے کہ ان کی ماں نے مجھے 8 اشرفیاں دی تھی اور وہ اشرفیاں انہیں واپس کرنی تھی، لیکن ایک اشرفی آخری جو میرے پاس بچی تھی میں وہ اشرفی کا کھانا کچھ حصے کا لے کر آیا ہوں، میرے پاس ہے، لہذا امانت میں خیانت تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب جان بچانی فرض ہے تو لہذا امانت میں خیانت کی جا سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں اور جس کا نام تم لے رہے ہو وہ میری والدہ محترمہ ہے، لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا اور جو تو اشرفی آج تیرے پاس ہے اتنی اشرفیوں کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لے اور جو اور اشرفیوں کا کچھ حصہ ہے وہ مجھے دے دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں غریبوں کو کس طریقے سے مدد کرنے کے لیے غوث اعظم نے کیا سکھایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کا کچھ حصہ مارکیٹ میں لے جاتے ہیں اور اسے اناج خریدتے ہیں اور کھانا بنواتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن کے بھوکے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 7 دن سے کچھ کھایا نہ، وہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے جو ہے بغداد میں قحط ساری پڑ گئی ہے، اتنے زیادہ لوگ بیماری سے مر گئے کہ وہاں کے پانی میں بھی جراثیم ہے، وہاں کے پانی
میں بھی تمام جو ہے بیماریاں پائی جا رہی ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 روز کے بھوکے ہیں, 7 روز کے پیاسے غوث اعظم ہیں. اچانک غوث اعظم اپنے کمرے میں ہیں. اچانک ایک شخص آ کے کہتا ہے غوث اعظم آپ کیوں نہیں کسی سے ادھار لے لیتے, قرض لے لیتے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا قرض وہ لیتا ہے جس کے پاس چکتا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وجہ ہو اور اس کا بدل موجود ہو. میں عبد القادر جیلانی ہوں, میری نہ جانے موت کب واقع ہو جائے اور میں شہر جیلان کا رہنے والا ہوں. میں کسی کا قرض نہ دے پایا تو رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. آنے والے نے اور 2-3 دوست آتے ہیں, کہے آپ کوئی ایسی دکان ڈھونڈ لیجئے جو بغداد شہر میں آپ کو کھانا کھلا سکے اور آپ وہ پیسہ اسے واپس کر سکے. سرکار غوث اعظم کا بیان ہے غوث اعظم ایک روز پورے بغداد کے مارکیٹ کے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, لیکن جب دروازے پہ جاتے دل سے اندر سے آواز آتی غوث اعظم کے میں اسے کیسے کہوں تو مجھے ادھار کھلا دے. ادھار تو وہ لیتا ہے جس کے پاس بدل ہو چکتا کرنے کے لیے یا اسے واپس کرنے کے لیے. غوث اعظم 3 روز تک اسی راستے سے جاتے رہتے, شاید مجھے کوئی پہچان جائے, شاید مجھ سے کوئی بول دے. اچانک ایک ہوٹل والے نے بولا کہ آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے, آپ کو کون نہیں جانتا, لہذا میں آپ کو 2 وقت کھانا کھلاؤں گا, میرا ایک پیسہ واپس کر دیجیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تو کھلا تو دے گا ضرور, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں لوٹا نہیں سکتا ہوں, میرے پاس اس کا بدل نہیں ہے, میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ رب تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ سید الاولیاء ہیں, آپ امام الاولیاء ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم میں سید الاولیاء ہوں, مجھے نہیں معلوم میں امام الاولیاء ہوں, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ میں ایک نیک خاتون کا نیک بیٹا ہوں. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, میں نے حرام غذا نہیں کھائی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ بار بار اصرار کرتا غوث اعظم ہاں کر لیتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم اس بات پر, اس شرط پر مجھے کھانا کھلانا کہ میں اگر تمہارا قرض نہ واپس کر پاؤں میدان محشر میں مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. اس نے کہا میں آپ کو معاف کر دوں گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 وقت کھایا, 2 وقت کھایا, 3 وقت کھایا. جب 17 دن غوث اعظم کے بیت گئے تو غوث اعظم رات میں ہے. اچانک عشاء بعد جب کھانے گئے تو وہ وہاں سے آتا ہے خادم ہوٹل کا, کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی ہمارے سیٹھ نے آپ کو بلایا ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہو میں آج روزے سے تھا لہذا دوپہر کو بلایا. فرمایا روزے سے ہوں. کہا کوئی بات نہیں ہے. بعد نماز مغرب عشاء بعد نماز عشاء تشریف لایا. کہا کہ میرے سیٹھ نے آپ کو بلایا ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہو کہ روزے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقاہت ہے اور ضعف و کمزوری کی بنیاد پر میں آ نہیں سکتا. اتنے میں وہ کھانا لے کر خود سیٹھ آ جاتا ہوٹل کا مالک. سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں کھانا نہیں کھا سکتا, آج رب سے وعدہ کیا ہوں. وہ چلا جاتا ہے. دوسرے روز پھر وہ کھانا بھجاتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں. غوث اعظم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. وہ آتا ہے شام میں غوث اعظم کی بارگاہ میں. آپ کو تو میرے ہوٹل پر قدم رکھنا ہی پڑے گا, اس لیے میرے ہوٹل کی برکت چلی گئی ہے اور 17 دن سے جب سے میں آپ کو کھلایا ہوں میں اتنا مالدار ہو گیا کہ اگر میں 20 سال سے ہوٹل کھولا ہوں تو اتنا مجھے رب نے دولت نہیں دی, اور میں اتنی دولت میں میرے برکت آج تک ہوئی ہے, یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے. سرکار غوث اعظم نے کہا وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن میں تمہارا پیسہ واپس نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے تیسرے دن کہا تھا 3 روز قبل کہ میں جو ہے روزے سے ہوں, شام میں بھی میں نہیں کھایا, اس لیے میری ہمت نے جواب دے دی ہے. میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ تم مجھے ضد نہ کرو. وہ ضد کرتا ہے اور غوث اعظم سے فرماتا ہے میں شام تک آپ کو اپنے ہوٹل کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دکان کی برکت نہ چلی جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حجرے سے ہوٹل کی طرف نکلتے ہیں اچانک آنے والا ایک شخص آتا ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور سلام پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ کچھ سونے کے ٹکڑے ہیں جسے آپ لے لو, اور جس ہوٹل سے آپ ادھار کھاتے تھے اس کا آپ
ادھار واپس کر دو جو آپ نے کھایا ہے، اور اتنا میں دے رہا ہوں جتنا وہ 7 پشت میں نہیں کما سکتا ہے۔ اسی بنا پر میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی مرید ہوتا ہے تو گویا وہ مرید نہیں ہوتا ہے، میں اس کی 7 پشتوں تک کی اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيَّدٌ فَأَنَا جَيَّدٌ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید وہ سمجھ لے کہ اگر وہ ناکارہ ہے، اگر وہ بیکار ہے، اگر وہ کمینہ ہے تو کیا ہوا، میں تو اس کا غوث اعظم ہوں، میں تو عبد القادر صحیح ہوں۔ اگرچہ وہ بیچارہ ہے، اگر تو وہ بیکار ہے، اگر تو وہ کمینہ ہے، وہ کیا ہوا، میں تو غوث اعظم اس کا آقا اس کا بادشاہ تو صحیح ہوں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی مرید ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ زمین ہے اور میں عبد القادر اس کے لیے آسمان ہوں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے جا رہا ہے تو اتنا سمجھ لینا کہ غوث اعظم نے 27 روز کھانا نہیں کھایا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب سمجھو کہ دنیا کی محبت میں تمہیں وجد کی کیفیت آ رہی ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا دار کی محبت سے بھلا کر اللہ اس کے رسول اور میری محبت آ جائے، سمجھو صحیح وجد یہی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہیں خواب میں رسول اللہ کی زیارت آ جائے اور بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھ لو تو سمجھ لو یہی حقیقت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی غریب کا حق نہ مارو، اور اگر کبھی غربت میں زندگی گزاری ہے اور لوگوں کا مان لیا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دولت دے گا تو ہم نہ کھا کے نہ پہن کے اس کا قرضہ واپس کریں گے۔ غوث اعظم فرماتے یہی صحیح وفا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنی زندگی جینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو، اور اگر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو گے تو یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی اور تم دنیا کے آگے آگے چلو گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فیض و برکات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا مجھے ایک بار یاد کرتا ہے میں اسے سال بھر یاد کرتا ہوں۔ اور یقین جانیے سرکار غوث اعظم کی وہ ہستی ہے کہ جو مسئلے مسائل بڑے بڑے مفتی نہیں حل کر پاتے وہ سرکار غوث اعظم حل کر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بلاد عجم سے ایک سوال آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں 3 طلاق ہو میری بیوی پر، اگر میں وہ عبادت کروں زمین پر جو اس وقت پورے دنیا روئے زمین میں کوئی نہ کر رہا ہو، سب لوگ پریشان ہیں، عرب کے لوگ پریشان، بغداد کے لوگ پریشان، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب سوال پیش کیا گیا تو غوث اعظم نے بہت بحسن خوبی 2 جملے میں جواب دے دیا سوال کا۔ فرماتے ہیں کہ پورے خانہ کعبہ کے مطاف کو خالی کیا جائے اور صرف یہی طواف کرے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تاکہ کوئی طواف نہ کرے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تم دنیا پر عبوریت کیسے حاصل کرو گے، دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا حسن اخلاق پیش کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا محبت کا پیغام دو۔ سرکار غوث اعظم سے ان کے چاہنے والے نے کہا کہ غوث اعظم ہمارے گھر میں غربت، ہم بہت پریشان ہیں، غریب ہیں، غوث اعظم میرے گھر سے فقر و فاقہ کا دامن نہیں چھوٹ پانا ہمارے گھر والوں سے۔ غوث اعظم فرماتے کھانا بنایا کرو تو ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ پھر اپنا واقعہ غوث اعظم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ عبد القادر جیلانی ہوں کہ میرے پاس اگر 1000 اشرفیہ آ جائے، دینار آ جائے تو شام تک میرے پاس وہ اشرفیہ رہتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم آپ کیا کرتے 1000 اشرفیہ، 1000 دینار کیا کرتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور یقیناً جو غوث اعظم کے نام لیوا ہے، اگر دینداری ان کا شیوا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ان کے خون میں ہے، ان کی فطرت میں، ان کی محبت میں، ان کی عادت میں ہے تو انشاءاللہ ان کے گھر سے کبھی بھی جو ہے برکت نہیں جائے گی، انشاءاللہ وہ دولت مند رہے۔ اور یقین جانیے
میں نے جن لوگوں سے کہا کہ آپ جشن غوث الورا منعقد کریے، اگر 1 کلو چاول آپ کے پاس 1 کلو چاول خریدیے، زردہ بنائیے اور 4-5 لوگ کو بلا کے آپ محفل غوث اعظم رکھیے، جشن غوث الورا کا انعقاد کریے، اہتمام کریے، نہ ہو تو آپ صرف نذرانے خراج عقیدت پیش کریے غوث اعظم کی بارگاہ میں، نذرانے عقیدت محبت پیش کریے۔ آج الحمدللہ مجھے 14-15 سال سے قریب 30-35 جگہ میں اس مہینے میں بلا تفریق الحمدللہ ان گھروں پر جاتا ہوں، اور جو 1 کلو بناتا تھا آج الحمدللہ 10 دیگ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا میں نے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ کہا حضرت پہلے قرضہ لے کے کھاتا تھا، اب قرضہ دینے کے لائق ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم کی شخصیت سچے دل سے ہمیں اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دینا الگ ہوتا ہے، کرنا الگ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں پریکٹیکلی الگ ہے، تھیوری الگ۔ پریکٹیکل کر کے اگر کوئی چیز کی جائے تو لہذا بہتر ہوگی۔ غوث اعظم نے خود کیا، پھر ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ غوث اعظم کی ماں نے 80 اشرفیاں اپنے لال کے پاس بھجواتی ہیں، اور جو لے کر آیا غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری ماں نے دیا ہے۔ یہ دوسری روایت ہے، سرکار غوث اعظم 13 روز کے بھوکے ہیں بغداد میں، تو آنے والا کہتا ہے نہیں، آپ کی امی نے دیا ہے۔ بولے پہچان بتاؤ ہمارے گھر کا، مکان ہمارا کیسا ہے؟ آنے والا مکان بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کا یہ دروازہ ہے، یہ معاملہ سارا۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں نے ہی اشرفیہ دی۔ سبحان اللہ، اسے پتہ چلا کہ نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا، سوچ سمجھ کے حرام و حلال میں فرق ہونا چاہیے۔ اور یہی بات کی ایک بات روکتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ جو تھا بغداد کا، وہ اشرفیوں سے جو ہے بھرا ہوا تھیلا، بوریاں بھری ہوئی، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 13 بوریاں بھری ہوئی اشرفیہ لاتا ہے، اور کہتا ہے غوث اعظم یہ محبت ہے، نذرانہ ہے، قبول کر لیجیے۔ غوث اعظم نہیں قبول کرتے، بہت زیادہ ضد کی، اصرار کیا۔ تب غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم سے جب وہ بار بار کہا تو میرے غوث اعظم نے ایک بوریا کے منہ پر، تھیلے پر جب اپنا پنجہ مارا تو اس تھیلے میں سے خون کے پھوارے نکلنے لگے۔ تب غوث اعظم نے فرمایا سن، تو نے غریبوں کا حق مارا ہے، بیواؤں کا حق چھینا ہے، یتیموں کا مال غصب کیا ہے، اور مجھے نذرانہ پیش کرتا ہے، لہذا میری بارگاہ میں یہ قاتل کی سزا ہے جو تو نے آج میری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ جا جن کا مال تو نے چھینا ہے ان کو واپس کر دو۔ پتہ چلا ہر کسی سے نذرانہ نہیں لیا جا سکتا، ہر کسی کے ہاں دعوت کھائی نہیں جا سکتی۔ پتہ کیا جائے وہ مال حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے، جائز کا جمع کرتا ہے کہ ناجائز کا جمع کرتا ہے۔ ہر نذرانے قبول نہیں کیے جاتے، ہر دعوتیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ میرے غوث اعظم نے ایسا مزاج دیا ہے۔ تب سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس شخص سے، آنے والے مسافر سے، 80 اشرفیاں میری والدہ نے دیا ہے۔ ہاں آپ کی والدہ نے دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم اور بغداد میں اعلان کروا دیا جو غربا، فقیر، یتیم، بیوہ، بے سہارے کھائے نہ ہو وہ فلاں میدان میں جمع ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 79 اشرفیوں کا کھانا بنواتے ہیں اور ایک اشرفی اپنے پاس خرچے کے لیے رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھلا لیے تو کچھ دوست آپ کے بچ جاتے ہیں اور آپ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ 7-8 دوست ہیں۔ غوث اعظم سے عرض کیا ان لوگوں نے، عبد القادر جیلانی کیا ہم بھوکے ہی رہیں گے؟ پھر غوث اعظم فرماتے بھی ایک اشرفی میرے پاس، ایک اشرفی میرے پاس، ادائے غوث اعظم یہی ہے۔ سرکار غوث اعظم اسی لیے دستگیر ہے، سرکار غوث اعظم روشن ضمیر ہے غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اور اناج خرید کے لے کر آؤ۔ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے دوست احباب اناج خرید کے لاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم خود کھانا بناتے ہیں اور پہلے 8 دوست کو کھلاتے ہیں، جب بچتا ہے تو پھر غوث اعظم کھاتے ہیں۔
اور جو اس اشرفی میں سے جو کچھ حصے بچ گئے، غوث اعظم پھر اسی لنگر میں چلے گئے کہ کوئی بچا تو نہیں ہے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا یہی عبد القادر جیلانی ہے جنہوں نے لوگوں کو کھلایا، ہمیں بھوکا رکھا۔ غوث اعظم نے فرمایا کچھ حصے اس اشرفی کے ہیں، لو تم بھی کھا لو۔ غوث اعظم نے اسے اناج جو ہے خریدا اور اسی لنگر میں جا کر جہاں غریب جمع ہوا کرتے تھے اسی سے خریدا اور جو لوگ بچے تھے ان کو کھلایا۔ اسی لیے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس اگر 1000 دینار اور اشرفیاں بھی آ جائیں تب بھی شام تک خرچ ہو جاتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے برا شخص وہ ہے بدبخت آکس کہ نہ خورد نہ کشت بمبر۔ بدبخت وہ ہے نہ کھایا نہ کھلایا بلکہ جمع کیا اور مر گئے، اور نیک بخت آکس خورد وکشت بمبر، کھایا کھلایا اور پھر مر گئے۔ آپ سوچئے، اس لیے میرے اسلام نے پیغام دیا جو مال رک جائے وہ بلیک منی ہے، جو مارکیٹ میں دوڑے وہ وائٹ منی ہے۔ اس لیے غریبوں میں وائٹ منی خرچ کی جائے، بلیک منی روک لیں گے تو لہذا اس پر زکوٰۃ فطرہ صدقات ہیں، اور نہیں دیں گے تو وہ جس مال میں سے زکوٰۃ فطرہ صدقہ نہ نکلے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بلیک منی ہے، اور شریعت میں بلیک منی حرام ہے، اور جو مال حرام ہوتا ہے میرے نبی کی حدیث شریف ہے کہ جب انتقال ہوگا اس کے قبر میں وہی مال، وہی زیور، وہی سونے، وہی چاندی، وہی اشرفیہ سب ازدہا کے شکل میں، صاف کے شکل میں اسے ڈسیں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو منی ہے اسے وائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نوری محفل میں ہم آپ بیٹھے، میرا کوئی خطیبانہ لب و لہجہ نہیں کہ آدھی بات بتاؤں اور آدھی بات ہوا میں اڑ جائے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جمع دیجئے گا، تو ہم بھی کہیں جمع دیتے ہیں تو آدھا جمتا ہے، پھر کہتے ہیں اکھاڑو والے تو اکھڑتا نہیں ہے۔ جمع تو بس لگے کہ مقرر صاحب آئے تھے، اس سے کیا مطلب؟ جو یہ محبت ہے، جو یہ درد ہے، جو غوث اعظم نے ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا ہے، لہذا چھوٹی چھوٹی ایسی محفلیں اگر منعقد کی جائے تو یقیناً یہی جانے محفل ہے، یہی محفل جانے محفل ہے، اور ایسی محفلوں سے ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنے کا ملتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہم کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی موبائل چلا رہا، نہ کوئی فیس بک چلا رہا، نہ کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، آدھے جلسے کے لوگ تو اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ یا تو ایسا جیسے حکومت ابھی ہے یہ کر دے کہ بھائی جلسے کا ٹائم شروع ہو تو انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو لوگ الحمدللہ سنیں، اور حالات تو اتنے خراب ہو گئے اسٹیج پہ لوگ فیس بک واٹس ایپ چلاتے ہیں، اسٹیج اور فیس بک پہ چلاتے ہیں، تو لہذا ایسی محفلوں میں شرکت کی جائے، یہ نوری محفل ہے، اور ہمارا ایمان اور آپ کا یہ یقین ہے، آپ کا ایمان ہے کہ ایسی محفلوں میں غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، غوث اعظم تشریف لاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا مرید اگر ہو جاتا ہے تو میں اس کی 7 پشتوں تک کی ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہوں، اور اگر کوئی جشن غوث الورا مناتا ہے اور اگر وہ غریب اور ہو جا رہا ہے تو وہ یقین جان لے اس نے خلوص سے غوث اعظم کو نہیں پکارا، اس نے محبت سے غوث اعظم کو نہیں پکارا ہے، پکارے غوث اعظم تو غوث اعظم محبت سے تشریف لاتے ہیں، اور غوث اعظم جب جس کے گھر آتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو برکت کے فرشتے آتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کبھی وہ قرضمند نہ ہوگا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا صاحب قبلہ اور علی جناب بھائی محمد ابو بکر صاحب قبلہ، بھائی محمد خالد بھائی صاحب قبلہ، علی جناب محمد شمیم بھائی صاحب قبلہ، علی جناب محمد شوال نسیم بھائی صاحب قبلہ، اور تمام برادران، تمام دوست احباب، میں آپ سے ایک ہی چیز گزارش کروں گا کہ آپ حضرات یہ محفل ہر سال یوں ہی بہت اہتمام کے ساتھ کریے،
اور آپ بھی ماسٹر صاحب آپ بھی کریے، سب لوگ آپ بھی کریے، اپنے آپ کریے اور تاریخ لکھ لیجئے جس سال سے میں کر رہا ہوں ہمارے گھر میں برکتیں کتنی، اور برکت تو دور کی بات، ایک بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا پلا ہوا ایک کتا جب شیر کو جبڑے سے پھاڑ دیتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی کی امتی ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جس علاقے میں رہیں گے علاقے میں بول بالا ہوگا، جس محلے میں رہیں گے محلے میں بول بالا ہوگا، اور جس گھر میں رہیں گے اس گھر میں بول بالا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوطی ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صدقے غوث اعظم کھا رہے ہیں، ہمیں خواجہ غوث اعظم کھلا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ہمیں دے رہے ہیں، تو لہذا ہم صدقے غوث الورا کھا رہے ہیں، صدقے خواجہ غریب نواز کھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز دیتے ہیں غوث اعظم، دیتے ہیں خواجہ غریب نواز، ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیفہ بنا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔